بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لو برڈز کے کیا فائدے ہیں، یعنی کہ اگر آپ لو برڈز رکھتے ہیں باقی پرندوں کی نسبت تو اس کے آپ کو کیا فائدے آئیں گے، اور اگر آپ باقی برڈز رکھتے ہیں تو ان کو آپ کا کیا فائدہ یا نقصان دیکھنے میں آئے گا۔ لیکن میری نظر میں لو برڈز رکھنے کے زیادہ فائدے ہیں اور باقی پرندے رکھنے کا کم فائدہ ہے، کیونکہ میں نے اپنے پاس بجیز، فنچز اور کوکٹلز رکھے ہوئے ہیں فی الحال، اور ساتھ میں نے لو برڈز بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن ابھی میں نے لو برڈز ختم کر دیا ہے۔ لیکن ابھی میں پچھتا رہا ہوں کہ میں نے لو برڈز کو کیوں ختم کیا۔ میں یہ باقی پرندے آہستہ آہستہ کر کے کم کر دیتا اور لو برڈز کو رکھتا تو مجھے فائدہ ہوتا، اس سے مجھے اچھا پروفٹ بھی آتا اور ان سے مجھے نقصان بھی کم دیکھنے میں آتا۔ لیکن جب سے میں نے یہ لو برڈز ختم کیا اور صرف بجیز، فنچز اور کوکٹلز رکھے ہیں تو مجھے اتنا کچھ خاص پروفٹ وغیرہ نہیں ہو رہا، یعنی کہ ان سے اتنا خاص مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا مجھے، بلکہ نقصان ہی ہو رہا ہے۔ یہ کھاتے پیتے بہت زیادہ ہیں اور ان کی مارکیٹ ویلیو بہت کم ہے، تو اس لیے میں سوچا ایک ویڈیو بنائی جائے۔ اور اگر آپ نیو فینسین یا پرانے فینسین اور آپ سوچ رہے ہیں کہ لو برڈز کو ختم کر دیا جائے تو ایسا ہرگز آپ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نئے فینسین ہیں تو آپ صرف لو برڈز پہ کام کریں، لو برڈز کا شوق پورا کریں، لو برڈز سے کمائیں، آپ لو برڈز اچھا کمائیں گے اور ان سے اچھا سیکھیں گے بھی۔ لیکن اگر آپ بجیز کی طرف آئیں گے تو آپ کو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ برڈز رکھنے کیسے ہیں، لیکن آپ کو ان سے فائدہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ لو برڈز کی طرف آئیں۔ اگر آپ بگنر ہیں تو آپ فشر وغیرہ رکھ لیں، اور اگر آپ کو تھوڑا ایکسپیرینس ہو گیا تو پھر آپ مہنگے برڈز کی طرف بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ لو برڈز کے کافی فائدے ہیں، تو وہ آگے میں آپ کو چل کر بتاتا ہوں۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو 5 ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کے لو برڈز رکھنے کے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ آپ نے لو برڈز رکھنے ہیں یا باقی پرندے رکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کی جائے تو لو برڈ سردی گرمی اچھے سے برداشت کر لیتا ہے، یعنی کہ نہ یہ زیادہ ٹھنڈ میں اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی میں اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ ایکسپائر وغیرہ کم ہوتا ہے، اور اس کے بجائے اگر آپ یہ بجیز، فنچز یا کوکٹلز دیکھیں تو یہ بالکل بھی سردی یا گرمی برداشت نہیں کرتے۔ اگر آپ تھوڑی سی بے احتیاطی کریں گے ان کی سردی گرمی کی، یعنی کہ اس کے انتظام کرنے میں تھوڑا بہت بے احتیاطی کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایکسپائر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے، تو اگر آپ بھول جائیں گے ان کے روم میں آپ نے ہیٹر لگایا ہوا ہے یا بلب لگایا ہوا ہے اور وہ آن کرنا آپ بھول جائیں گے، تو صبح آپ جب اٹھ کے دیکھیں گے تو 1 سے 2 بجیز آپ کے پاس ایکسپائر ہوں گے، یا فنچز آپ کے پاس مری ہوں گی، یا اسی طرح کوکٹلز کے بچے آئے ہوئے تو وہ بھی سردی کی وجہ سے ایکسپائر ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ تھوڑا کیا لیں، آپ کے کمزور پرندہ ہے، سردی گرمی اتنے اچھے سے برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر لو برڈز کو دیکھا جائے تو لو برڈز ایک اچھی چیز ہے، اسٹرانگ بلڈ لائن کا پرندہ ہے، وہ سردی گرمی اچھے سے برداشت کر لیتا ہے، وہ اتنی جلدی ایکسپائر بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اتنی جلدی بیمار پڑتا ہے۔ اگر آپ نے لو برڈز رکھے ہوں گے اور اگر آپ سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ ان کے روم میں بلب کو یا ہیٹر کو آن نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے ان کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ صبح جب دھوپ نکلے گی وہ خود کو دھوپ لگوائیں گے تو اس کی وجہ سے وہ دوبارہ فریش ہو جائیں گے اور ان میں جو بھی ہلکی پھلکی کمی آئی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ سردی گرمی اچھے سے برداشت کر لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہو گیا کہ جب لو برڈز انڈے دیتے ہیں اور ان میں سے بچے وغیرہ نکل آتے ہیں تو وہ بھی سردی گرمی میں اچھے سے رہتے ہیں، ان کو لو برڈز اچھے سے خیال ان کا کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو اچھی ہیٹ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ایکسپائر وغیرہ نہیں ہوتے سردی گرمی میں، نہ زیادہ سردی میں ایکسپائر ہوتے ہیں اور نہ زیادہ گرمی میں ایکسپائر ہوتے ہیں۔ لو برڈز ایک سمجھدار پرندہ ہے، یعنی کہ باقی پرندوں کی نسبت لو برڈز ان سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ اپنے پرندوں کی اچھی کیئر کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس بجیز وغیرہ ہوں گے تو آپ دیکھیں گے 1 سے 2 دن بعد مٹکی میں اگر بچے ہوں گے تو آپ نے بے احتیاطی کی ہوگی ان کا خیال رکھنے میں، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ مٹکی میں بچے ایکسپائر ہو جائیں گے، اور اگر وہ بچے مٹکی سے باہر آئے ہوئے تو وہ بھی ڈھیلے ڈالے ہوں گے، پر پھلا کر بیٹھے ہوں گے اور 1 سے 2 دن میں وہ بھی ایکسپائر ہو جائیں گے۔ تو ایک یہ بھی نقصان ہے اگر آپ باقی پرندے رکھتے ہیں، اور لو برڈز کا یہ فائدہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کی اچھے سے کیئر کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ لو برڈز کے جب بچے باہر آتے ہیں، یعنی کہ مٹکی سے باہر آتے ہیں تو وہ نیئر ٹو سیلف ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ 5 سے 6 دن کے اندر سیلف ہو جاتے ہیں، ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کے پر وغیرہ پورے آئے ہوتے ہیں، وہ اس کے بعد مٹکی سے باہر آتے ہیں۔ لیکن باقی پرندوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے بھی اچھے سے پر بھی نہیں آئے ہوتے، لیکن وہ مٹکی سے پہلے کود جاتے ہیں، اور اگر آپ ان کو بار بار روز مٹکی کے اندر نہیں رکھیں گے، وہ باہر ہی رہیں گے تو وہ ٹھنڈ کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے بیمار پڑ جائیں گے اور 1 سے 2 دن کے اندر وہ بھی ایکسپائر ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک نقصان ہے باقی پرندوں کا، کیونکہ میرے پاس یہ مسئلہ آ رہا ہے پچھلے 1-2 ہفتوں سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس کافی ایکسپائری آ رہی ہے، بجیز کی بھی اور فنچز کی بھی، جبکہ میں نے اپنے کیج میں 200 واٹ کا بلب لگایا ہوا ہے، میں اس کو روٹین کے ساتھ روز لگاتا ہوں، میں نے روٹین سیٹ کی اس حساب سے میں ان کو روز لگاتا ہوں، اچھے سے میں نے کور بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں ایکسپائری وغیرہ کافی آتی ہے۔ لو برڈز کے بچے، بجیز کے بچے کافی ایکسپائر ہوتے ہیں اور فنچز کے بھی، اور اسی طرح کوکٹلز کے بچے بھی نازک جان ہوتے ہیں، وہ بھی کافی ایکسپائر ہوتے ہیں۔ تو جو لو برڈز کے بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے صحت مند ہوتے ہیں، تھوڑے طاقتور ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ سردی گرمی بھی اچھے سے برداشت کر لیتے ہیں، اور ان کے جب وہ مٹکی میں ہوتے ہیں تو ماں باپ بھی ان کی اچھے سے کیئر کرتے ہیں۔
چوتھے نمبر پر یہ کہ جب لو برڈز آپ رکھتے ہیں ان کو آپ سافٹ فوڈ وغیرہ دیتے ہیں تو وہ جو بھی چیز آپ ان کو ڈالیں گے وہ اچھے سے کھا لیتے ہیں، وہ کسی چیز کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ اگر آپ ان کو مکس فیڈ دیتے ہیں تو وہ بھی وہ اچھے سے کھا لیں گے، باجرہ کنگنی وغیرہ جو بھی اس میں ہوگا وہ اچھے سے کھائیں گے، اور سافٹ فوڈ دیں گے تو وہ اس کو بھی وہ اچھے سے کھائیں گے۔ لیکن باقی پرندوں کو جب آپ دیں گے تو وہ اپنی مرضی کی چیزیں کھا لیں گے اور باقی چیزوں کو ضائع کر دیں گے، تو اس لیے آپ کے اس طرح پھر آپ کے پاس ان کی فیڈ کا خرچہ بڑھتا رہے گا اور ان کا فائدہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ تو ایک یہ بھی چیز ہے کہ یہ دانہ کافی ضائع کرتے ہیں، باقی پرندے جب کے لو برڈز اتنا دانہ ضائع نہیں کرتے، وہ ہر چیز کو شوق سے کھا لیتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بھی اچھے سے فیڈ کرواتے ہیں۔ جبکہ کاکٹیلز میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو ان کو سافٹ فوڈ لازمی دینا ہوگا جب ان کے بچے آئیں گے، کیونکہ یہ سافٹ فوڈ کے بغیر اپنے بچوں کو اچھے سے نہیں پالتے۔ لیکن لو برڈز کو آپ دانہ پانی بھی دیتے رہیں گے، مکس فیڈ ہی دیتے رہیں گے تو اس پر بھی وہ اپنے بچوں کو اچھے سے پال لے گا اور اسی پہ وہ بریڈ بھی کرتا رہے گا۔ اس طرح لو برڈز کے اتنے نخرے وغیرہ نہیں ہیں، یعنی کہ وہ آپ کے پاس آسانی سے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور وہ بریڈ بھی جب کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی اتنا مسئلہ وغیرہ نہیں آتا۔ لیکن کوکٹیل یا باقی پرندوں کے تھوڑے نخرے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو سافٹ فوڈ وغیرہ نہیں دیں گے تو یہ اپنے بچوں کو اچھے سے نہیں پالتے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کی مارکیٹ ویلیو، لو برڈز کی مارکیٹ ویلیو کافی اچھی ہے، یعنی کہ سستا سے سستا لو برڈ کا پیر بھی آپ لے کر آئیں گے تو اس کا بچہ بھی 1000 سے 1200 روپے کا آج کل مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے، جبکہ بجیز یا باقی پرندے آپ اگر اپنے پاس رکھیں تو اس کا بچہ مشکل سے 200 سے 250 کا سیل ہوگا، اور اگر آپ نے کوکٹیلز رکھے ہوئے تو اس کا 700-800 کا ایک بچہ سیل ہوگا اگر وہ بچ گئے تو۔ پہلی بات ان کو بچانی بہت مشکل ہے، وہ ایکسپائر وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس بریڈ آ بھی گئی تو اس طرح آپ کو پروفٹ وغیرہ نہیں ہوگا، آپ کا خرچہ بھی مشکل سے پورا ہوگا۔ لیکن لو برڈز آپ رکھیں گے تو اگر یہ 4 بچے بھی دیتے ہیں اور آپ نے 3500 کا پیڑ لیا ہوگا، میں گرین فشر کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ 3000 سے 3500 کا آپ نے پیڑ لیا ہوگا اور ایک کلچ میں وہ اگر 4 بچے آپ کو دیں گے تو وہ 4000 کے آپ کے پاس بچے سیل ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کے پاس جو بھی انویسٹمنٹ ہوگی وہ ریکور ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو 2 کلچ آئیں گے تو وہ آپ کا پروفٹ ہوگا۔ تو اس طرح یہ دانہ بھی کام کھائے گا، ایک پیڑ کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ایک پیڑ دانہ بھی کام کھائے گا لیکن اس کا پروفٹ اچھا خاصا ہوگا۔ تو اس لیے میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ اگر آپ نیو ہیں یا پرانے ہیں تو لو برڈز کو آپ اپنے پاس لازمی رکھیں۔ لو برڈز کا کافی فائدہ ہے، ان کے کافی مارکیٹ ویلیو بھی کافی ہے، آپ سے ہر بندہ لے لے گا، یعنی کہ آج کل میوٹیشنز کا دور جا رہا ہے تو جنہوں نے مہنگے پرندے رکھے ہوئے ہیں، مہنگے لو برڈز رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ سے سستے لو برڈز لے لیں گے کیونکہ انہوں نے ان کے نیچے اپنے مہنگے برڈز کے بچوں کو پلوانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے لو برڈز کا فیوچر بھی برائٹ ہے، ان کی مارکیٹ ویلیو بھی اچھی ہے، آپ کو اچھا ریٹرن مل جاتا ہے جب آپ ان کی بریڈ سیل کرتے ہیں۔ باقی بجیز وغیرہ کا اتنا خاص کوئی ریٹرن نہیں ہے، اس سے مشکل سے 200 سے 250 کا ایک بچہ سیل ہوتا ہے، تو اس طرح پھر آپ کا نقصان ہی ہوگا، اتنا خاص فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ 5 باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی جن کی وجہ سے لو برڈز رکھنے کا آپ کو فائدہ، اور باقی لو برڈز آپ کو رکھیں گے تو ان سے آپ کو فائدہ تو نہیں ہوگا لیکن آپ کو ایکسپیرینس ضرور ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو پرندوں سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور دیکھتے رہیے عمران برڈز ایوری چینل۔ اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں وہاں پر آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔